رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بنایا۔ وہ نظام آنے جانے کا نظام بنایا ہے۔ کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، کوئی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر کسی اور کو لاتا ہے۔ پوری دنیا کا یہی نظام اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس لیے بنایا تاکہ ہر ایک آنے والے کو جانے کی تیاری کرنے میں آسانی ہو۔ ہر ایک آنے والا جانے کی تیاری کرے۔ ہم آج نہیں تو کل 50 سال بعد ہو یا 60 سال بعد ہو یا 80 سال بعد ہو، جو بھی عمر اللہ تعالیٰ کسی کے طے کیے ہیں، ایک دن آئے گا، اسے رخصت ہونا پڑے گا۔ دنیا میں بڑے بڑے حکماء آئے، ادیباء آئے، ادباء آئے، بادشاہ آئے، شہنشاہ آئے، اور جو بھی آیا بہتر سے بہترین اپنی صحت کا خیال رکھنے کی کوشش کیا۔ اور جتنی بھی بہترین صحت ہو، جب روح کا وقت ختم ہو جاتا ہے اللہ کے پاس اسے جانا ہی پڑتا ہے۔ ایک ہے بدن کی عمر۔ بدن کی عمر یہ مختصر ہے، روح کی عمر بڑی لمبی ہے۔ عالم ارواح سے لے کر جنت تک روح کا سفر ہے۔ روح اسے یہ آ کر محدود وقت کے لیے نہیں، روح کو موت نہیں، روح کو کبھی موت نہیں۔ موت یہ تو صرف جسم کے لیے ہے۔ روح عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا کو آئی، عالم دنیا سے نکل کر عالم برزخ کو گئی، عالم برزخ سے عالم آخرت کو آئے گی، عالم آخرت سے اللہ تعالیٰ آگے کی فیصلہ کر دے گا۔ روح کی عمر بڑی لمبی، لیکن جسم کی عمر بہت چھوٹی۔ دنیا میں ہم جتنے سال جیتے ہیں اتنا سال اللہ تعالیٰ جسم کو روح کی سواری بنا کر رکھتا ہے۔ جب جسم کی عمر ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ جسم کو بلا لے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا۔ انتقال کے معنی کیا؟ یعنی منتقل ہو گئے۔ یہاں تھے، یہاں سے وہاں منتقل ہو گئے، وہاں تھے، وہاں سے وہاں منتقل ہوں گے۔ تو ہمارا کام منتقل ہونا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا، جب کسی بزرگ سے پوچھا حضرت کس کا جنازہ ہے، کہا حضرت نے بھئی تیرا ہے، تجھے برا لگے تو میرا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جنازہ کس کا تذکرہ تبصرہ کرنے کا وقت نہیں، اپنے لیے بھی، اپنی آخرت کے لیے بھی، اپنی موت کے بارے میں ذرا سوچو، اس کی تیاری شروع کر دو۔ ہر موت ہزاروں کے لیے حیات بن کر آتی ہے۔ کسی کی بھی موت آتی ہے تو فوراً وہ اطلاع دیتی ہے، بھئی ایک دن آپ لوگوں کو بھی مرنا ہے، ایک دن آپ لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ بہرحال اسی طرح کی موت ہمارے مرحوم کی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ نصیب فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کسی کی موت ہونے کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو کر انتقال ہوتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام۔ ہم لوگ یہ مذاکرہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کتنا فائدہ رکھے۔ بیماری اللہ کسی کو دیتے ہیں
تو حدیث میں ہے بیماری گناہ مٹا دیتی ہے. جیسے واشنگ مشین میں کپڑا میلا ڈالتے ہیں تو واشنگ مشین کیا کرتی ہے؟ ابھی میل دور کر دیتی ہے. تو بیماری یہ آ کر ایک تکلیف ہے، یہ ایک پریشانی ہے، ایک ناقابل تحمل چیز ہے، لیکن اس کا لازمی نتیجہ کیا، فائدہ کیا؟ جتنے گناہ زندگی بھر ہوئے پورے گناہ کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. اور جس وقت کوئی بیمار انتقال ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ من مات مریضا فہو شہید، مرض کی حالت میں انتقال ہونے والا شہادت کی موت مرا ہے. اور ہم اس کو مصیبت سمجھ جاتے ہیں. ارے بھئی ہمارے لیے ظاہر میں مصیبت لگ رہی ہے، وہ مصیبت نہیں. کتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ اچانک کی موت، توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوئی، کسی سے ملنے کی توفیق نہیں، کسی سے بولنے کی توفیق نہیں، گناہ مٹے نہیں، اچانک کوئی آدمی انتقال ہو گیا تو وہ خسارے میں ہے، وہ خسارے میں ہے. لیکن کسی کو اللہ تعالیٰ بیماری دے کر بلاتے ہیں تو اسے خلوت میں اللہ سے دعا کرنے کا موقع ملتا ہے. وہ اللہ پکارتا ہے کہ آپ دیکھیے بیمار انسان اللہ کو بہت یاد کرے گا، اور وہ جو یادیں ہیں وہی اللہ کی قربت کا سبب، وہی اللہ کو پسندیدہ عمل. اللہ تعالیٰ پورے گناہ کو مٹا کر صاف و شفاف، جیسے غسل کرنے کے بعد آدمی پاک ہو جاتا ہے، اس طرح پاک کر کے اللہ بلا لیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیمار ہو کر انتقال، خود حضور بیمار ہوئے، خود حضور 17 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے. یہ پوری دنیا کو کی امت کو یہ بتا دیا کہ بھئی بیماری یہ مصیبت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. خود حضور بیمار ہوئے ہیں، 17 دن بیمار ہوئے حضور. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بخشے بخشائے ہیں، پھر بیمار. اللہ کے رسول کا بتانے کا منشا یہ کہ اچھے لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کو مصیبت نہ سمجھیں، رفع درجات کا سبب سمجھیں، اللہ کی طرف سے نعمت سمجھیں، اللہ کی طرف سے اطلاع سمجھیں، اللہ کی طرف سے گناہوں کے مٹنے کا سبب سمجھیں. تو ایک بات تو یہ. اب دوسری بات کیا ہے کہ جب ماشاءاللہ ان کی حیات میں ہم نے اپنے والد کی خدمت کی، شوہر کی خدمت کی، اپنے جتنے رشتہ دار ہیں سب کے سب ماشاءاللہ جو اپنے بس میں تھا خدمت کیے. معافی تلافی بہرحال ہوئی ہوگی، نہیں ہوئی ہے تو اب جو بھی 19-20 انسان ہونے کی حیثیت سے ہوئے ہوں، دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہیے. جو جتنا مرحومین کے بارے میں دل صاف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے بارے میں سب کا دل صاف کرے گا. ہمیں لوگاں کرنا کیا چاہیے؟ ارے بھئی انتقال کے بعد ہم ان کی اچھائیاں بیان کریں، ان کے اندر کی خوبیاں بیان کریں، ان کے اندر کے اخلاق بیان کریں، ان کے اندر کی اچھی عادتیں بیان کریں. کتنا تواضع، کتنی انکساری، کتنی ملنساری. بالکل ایک نوجوانوں کے ساتھ نوجوان بن کر، بڑوں کے ساتھ بڑے بن کر، چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے یہ عادت یہ آ کر سنت والی عادت ہے، یہ کوئی معمولی عادت نہیں. مرحوم کی جب ہماری یہاں حاضری ہوتی تھی تو ہمیشہ ملاقات رہتی تھی ماشاءاللہ، ہمیشہ ملاقات، بڑی محبت سے ملنا، بڑی محبت سے بات سننا. یہ آ کر وہ عادتیں ہیں جو نیک لوگوں کی ہوتی ہیں. اب ہم والد نہیں ہیں لیکن والد کی نصیحتیں ہیں، شوہر نہیں ہیں لیکن شوہر کی نصیحتیں ہیں، خسر نہیں ہیں لیکن خسر کی نصیحتیں ہیں. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ بھئی ان نصیحتوں پر عمل کرو. یہی آپ کے لیے والد ہیں، یہی آپ کے لیے شوہر ہیں، یہی آپ کے لیے بھائی ہیں. اب وہ نہیں ہیں تو ان کی نصیحت پر عمل کرو. نصیحتوں کو ہم اس وقت قیمتی سمجھ کر اس پر عمل کریں. اور دوسری بات، جو اچھے کام وہ کرتے تھے اپنی زندگی میں، جس طریقے سے بھئی انتقال ہو گیا تو ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، ان کی ملکیت میں جو بھی مال ہے وہ تقسیم ہوتا ہے.
بیوی کو بچوں کو حصہ ہوتا ہے، اسی طرح ہم ان کی عبادت کو، اخلاق کو، اچھی عادتوں کو بھی حصہ ڈالیں۔ انہوں سخاوت کرتے تھے، کون بھائی وہ کام کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ بھئی وہ یتیم خانے کو جاتے تھے، وہ کام کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ وہ جماعتوں میں نکلتے تھے، وہ کام کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ وہ ملاقاتیں کرتے تھے، رشتہ داروں سے ملتے تھے، وہ کام کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ وراثت میں بھی ان کی اچھائیاں تقسیم ہو، وہ جو کام، اس لیے کہ بھائیو دوستو دیکھو، ہمارے بڑوں کی کچھ اچھائیوں کی وجہ سے اللہ گھر میں سکون رکھتا ہے۔ وہ اعمال جب تک انشاءاللہ ہمارے گھر میں رہے گا، جتنے اعمال بھی رہیں گے، ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان خوبیوں کو باقی رکھے گا، ان برکتوں کو باقی رکھے گا، ان رحمتوں کو باقی رکھے گا۔ اس لیے تمام ساتھی، تمام اہل خانہ یہ نیت کریں۔ بھئی واقعتاً دیکھو، میں ابھی بتا رہا تھا، ماں اور باپ یہ دونوں کے بدل دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، اس کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو قدرتی محبت ہے، وہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کا کوئی بدل نہیں۔ تو ہم اس وقت میں جو ہستی کو کھو چکے ہیں، اس ہستی کے لیے ہم خوب ایصال ثواب کریں، جب بھی ان کی یاد ستائیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صرف موت کی خبر سن کر پڑھنے کی دعا نہیں، اللہ کی خصوصی رحمت اتارنے کی دعا، اللہ کی طرف سے خصوصی توجہات اپنی طرف مبذول کرنے کی دعا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون۔ قرآن یوں کہتا ہے، جو بھی بندہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ کے طرف سے خصوصی رحمتیں ان پر نازل ہوں گی اور وہ ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کا ایک نظام بنا، اللہ سے یوں کہو انا للہ، یا اللہ ہم سب تیرے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، ہم سب کو تیرے ہی پاس آج نہیں تو کل لوٹنا ہے۔ آج ہم یہاں ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، سب کو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے۔ جانے سے پہلے نمازوں کا اہتمام، ہمارے بڑوں کی جو نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت کیا؟ نمازوں کا اہتمام، صدقات کا اہتمام، زکوٰۃ پابندی سے دینے کا اہتمام، اللہ کے راستے میں ماہانہ 3 دن نکلنے کا اہتمام، گھر کے اندر فضائل کی تعلیم پڑھنے کا اہتمام، اور گھر میں جہاں تک ہو سکے وہاں تک جماعتوں کو لا کر روکنا، مہمان نوازی کرنا، اکرام کرنا، گھر میں سلام کے ساتھ آنا، سلام کے ساتھ جانا، یہ سب کے سب وہ اعمال ہیں جو گھر کے اندر کی نحوست کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو سب نیت کریں گے انشاءاللہ، ہاں سب نیت کریں، ارادے فرمائیں، مرد بھی عورتیں بھی سب نیتیں کریں انشاءاللہ۔ جو بھی اعمال بتائے گئے ان تمام اعمال پر عمل کریں۔ اور اس وقت میں 3 دن سے زائد کسی کے انتقال پر سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن سے زائد کسی کے انتقال پر سوگ منانے کی شریعت میں اجازت۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 3 دن کے بعد فوراً غسل کی اور گھر سے باہر نکلی۔ لوگوں نے شور مچایا، ارے یہ کیا حرکت کر رہی ہے فاطمہ، باپ کے انتقال پر گھر سے باہر نکل گئی، ابھی 3 ہی دن ہوئے ہیں۔ وہ مہینہ بیٹھ کر لوگ شور مچاتے تھے گھر میں۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا نے بتایا، میری طبیعت سے بڑھ کر میرے باپ کی شریعت ہے، میری طبیعت سے بڑھ کر میرے والد کی شریعت ہے، میری والد کی شریعت یہ کہتی ہے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا، تو میں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں مناؤں گی۔ حالانکہ اتنا غم حضرت علی سے پوچھا، تمہارے ہاتھ اٹھے کیسے میرے والد پر مٹی ڈالنے کو، تمہارے ہاتھ اٹھے کیسے؟ لمبے اشعار ہیں جو حضرت فاطمہ نے پڑھی،
اور اتنی محبت اللہ کے رسول سے کہ 6 مہینے کے اندر اندر حضرت فاطمہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو بہرحال لیکن بیوی کو شوہر کا انتقال ہو جائے تو صرف بیوی کو قرآن یہ کہتا ہے 4 اشہر و عشرہ، 4 ماہ 10 دن وہ عدت میں بیٹھیں۔ کتنے ماہ؟ وہ آ کر پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہی مسلک ہے، وہ الگ الگ نہیں، کون کی 40 دن بولے کہتے نہ، کون کی 1 مہینہ بولے کہتے نہ، وہ کہتے نہ کر کو پوری دنیا میں کون سا بھی عالم بول ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ تو بھائی قرآن پاک کا حکم ہے۔ 4 اشہر و عشرہ، 4 ماہ 10 دن، جب سے انتقال ہوا اس دن سے حساب لگائیں گے اور 4 ماہ 10 دن عدت میں بیٹھیں گے۔ 4 ماہ 10 دن کیسے بیٹھے؟ جیسے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، بیگم دعا کریں، ذکر کریں، لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھیں، یہ تو سب پڑھ سکتے ہیں، وضو کے ساتھ ہو بغیر وضو کے ہو، نماز ہو یا نہ ہو، مستورات وہ بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب نیت کریں۔ انشاءاللہ مرحوم کے لیے ضرور ہم ایک نصاب لا الہ الا اللہ پڑھ کر بخشیں گے، 70,000 مرتبہ کریں گے بھائی انشاءاللہ، چلتے پھرتے یہ کریں، اور قرآن پاک پڑھ کر بخشش کریں، اور ہمارے مستورات وہ بھی پڑھیں، اور خصوصاً اہلیہ محترمہ مرحوم کے اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو صبر نصیب فرمائے، ان کو ہمت نصیب فرمائے۔ اس وقت آپ اپنے اولاد کے لیے ماں بھی ہیں اور باپ بھی ہیں، آپ ہی ماں بھی ہیں اور آپ ہی باپ بھی ہیں، تو اس لیے آپ ہمت سے رہیں گے تو بچے ہمت سے رہیں گے، آپ کی ہمت ٹوٹ جائے گی بچوں کی ہمت بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے آپ کا جو سہارا ہے اس وقت اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو میرے دل کو تسلی اپنی خصوصی رحمت سے نواز دے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو جائے اس کے لیے ہر چیز کی میں ہمت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو آپ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اپنے مرحوم کے لیے خصوصاً مغفرت کے لیے، درجات بلند ہونے کے لیے خوب دعا کریں۔ روزانہ قرآن پاک ادنا درجہ 1 پارہ، روزانہ 1 پارہ، اس سے کہ عدت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آرام سے 3 پارے بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 پارہ پڑھیں، اور روزانہ 5000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ استغفار کریں، صبح و شام منزل پڑھیں، منزل کا اہتمام کریں، اور صبح و شام 3 تسبیحات، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ پڑھیں، اور کلمہ طیبہ جیسے کہ میں نے کہا 5000 مرتبہ روزانہ کا اہتمام کریں، اور اپنی طبیعت کا خیال رکھیں، دوائیں پابندی سے کھا لینا، اور جو محرم ہیں آپ کے تو ان سے گفتگو کرنے کی اجازت ہے، جو نامحرم ہیں ان سے معذرت کر لیں، اور جو خواتین ہیں وہ گپ شپ نہ کریں، بیکار باتیں نہ کریں۔ اس وقت شوہر کی خدمت کا آخری حق ہے، زندگی بھر جو ہم نے شوہر کی خدمت کی اس خدمت کا یہ آخری حق ہے عدت۔ پونا میں ماشاءاللہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کے بیگم 300 قرآن پڑھ کر اپنے شوہر کو بخشش کی، سمجھے بھائی، یہ آخری حق بیوی کا اور شوہر کا جو رشتہ ہے یہ جنتی رشتہ ہے، اور اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ ہمارا جو جوڑا ہے جو بھی ہوا ہو بھائی آپ کا جوڑا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، یہ جوڑے کو اللہ سے یہ دعا کرنا اللہ جنتی جوڑا بنا۔ ہمارے شوہر اب آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، ہمارا جوڑے کو جنتی جوڑا بنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو جنتی بنائے گا۔ تو اس کے لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی طبیعت کے خیال کے ساتھ یہ تمام اعمال میں لگے رہیں، اور عدت میں آپ جو بھی بھائی فون وغیرہ جو ایمرجنسی ہے، کوئی ضروری باتیں ہیں تو آپ فون بات کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باہر نکلنے کی اجازت نہیں، کسی شادی میں، کسی میت میں، کہیں بھی باہر نکلنے کی اجازت، ہاں اللہ نہ کرے بھی طبیعت کچھ بگڑ گئی ہے تو باہر ہاسپٹل وغیرہ جا کر پردے کے ساتھ آ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں پر
آپ کے لیے سکون ہے، راحت ہے، عافیت ہے، خدمت گزار ہیں، وہیں پر آپ کی عدت، جہاں شوہر اپنی زندگی گزارے وہیں پر عدت میں بیٹھنا سنت ہے، وہیں پر عدت میں بیٹھنا، اس لیے کہ شوہر کی یادیں جس گھر میں ہیں اسی گھر میں ہم اپنی عدت گزاریں گے، ہاں، دوسرے مکانات میں نہیں۔ ہاں اگر وہ مکان شریعت کے اعتبار سے بھی، طبیعت کے اعتبار سے بھی جی نہ لگے تو پھر وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں پر شوہر نے اپنی زندگی گزاری وہیں پر ہم مستورات ان کے زوجات عزت گزاریں گے۔ اور بھی کوئی بھی بات ہو تو انشاءاللہ آپ کے جو مولوی یونس وغیرہ ہیں ان کے ذریعے سے معلوم کر لے سکتے ہیں، اور کسی کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ بات اگر معلوم ہوگی تو اس کے سلسلے میں حل بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر ہمیں سریع کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مرحوم کے اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں اللہ ان کو جگہ نصیب فرمائے۔ آپ دونوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب ترتیب بنا کر ابا کی ایصال ثواب کی نیت سے ترتیب بناؤ دونوں انشاءاللہ، ہاں، مستورات کے ساتھ بھی ترتیب بناؤ، مردوں کے ساتھ بھی ترتیب بناؤ، ٹھیک ہے بھائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فحی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفی الایمان۔ اے اللہ تو نے دنیا کا نظام جو بنایا وہ آنے جانے کا بنایا، یا اللہ ہر آیا ہوا جانا ہے، ہر جانے والے کو تیرے پاس آ کر حاضری دینا ہے، یا اللہ اس کا استحضار ہم میں سریع کو نصیب فرما، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب نے فرمایا تھا جو بندہ انتقال ہوتا ہے اس کے 3 چیزوں کے علاوہ بقیہ تمام چیزوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں سے ایک ولد صالح یدعو لہ، نیک صالح اولاد جو ان کے حق میں دعا کرے، یا اللہ اس کا رشتہ باقی رہتا ہے۔ یا اللہ ماشاءاللہ مرحوم کے بہترین نیک صالح اولاد یہاں موجود ہیں، یا اللہ ان کو اپنے والد کے لیے خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دوسرے نمبر پر فرمایا تیرے حبیب علیہ السلام نے کہ یوں کا صدقۃ جاریۃ، کہ کوئی ایسا صدقہ کرو جس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ مرحوم کے حق میں پہنچتا رہے۔ یا اللہ وارثین کی اس بات کی توفیق عطا فرما، وہ زیادہ سے زیادہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرنے والے بنے، یا اللہ اس صدقے جاریہ کرنے والے بنے، ایسی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیسرے نمبر پر علم ینتفع بہ، جو بھی نصیحتیں انہوں نے یا اللہ کیے ہیں اپنے اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ملنے جلنے والوں کے لیے، اس کو ان کے لیے نجات کا سبب بنا دے، یا اللہ ایصال ثواب کا سبب بنا دے۔ اپنے فضل کا، اپنے کرم کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کے جائز مرادوں کو پورا فرما، تمام تکلیفوں کو دور فرما، راحت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، عزت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یا اللہ دعائیں آج تک ہم نے مانگی ہیں، جو ہمارے حق میں خیر ہے وہ نصیب فرما، جو ہمارے حق میں شر ہے اسے حفاظت فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ مرحوم کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، مرحوم کے اہلیہ محترمہ کو خاص طور پر تسلی نصیب فرما۔ یا اللہ تمام کو جتنے ان کے متعلقین ہیں سب کو یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔